ہم اہل حدیث ہوتے ہیں. اہل حدیث کے حوالے سے بعض بھائیوں کو اشکالات ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسا گروہ ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں جس نے جنم لیا، انگریز کے دور میں یہ پیدا ہوئے، ان کے عجیب و غریب نظریات عقائد ہیں، اس طرح کا تأثر دیا جاتا ہے. شاید وہ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محدثین عظام بہنج تھے اور دنیا میں ان کو کوئی ماننے والا نہیں تھا، تب اہل حدیث کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. اہل الحدیث محدثین کی نمائندہ جماعت ہے. محدثین ائمہ دین، ائمہ اسلام ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم ان کی ذریت اولاد ہیں. ہم ان کے عقیدے، ان کے عمل، ان کے علم پر قائم ہیں. نہ صرف قائم ہیں بلکہ محدثین کے عقیدہ، عمل اور ان کے علم پر ہم پیرا بھی دیتے ہیں. اس تعلق، اس رشتے، اس واسطے اور اس علاقہ کی وجہ سے ہمیں متعون بھی کیا جاتا ہے. پہلی بات یاد رکھیں، محدثین عظام جو تھے ان کا عقیدہ، ان کا عمل اور علم ایک تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس نیلی فام چھت کے نیچے محدثین ہی اہل حق ہیں. حق ان میں منحصر ہے، محدثین ائمہ دین کے علاوہ حق نہیں ہے. اہل الحدیث محدثین کے تسلسل کا نام. حق لمحہ بھر کے لیے دنیا سے مفقود نہیں ہوگا، لمحہ بھر کے لیے بھی کہ ایک لمحہ دنیا سے حق اٹھ گیا ہو، لوگ حق سے ناواقف ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا. پرویز صاحب، چودھری غلام محمد پرویز، مشہور منکر حدیث ہیں. وہ پڑھے لکھے تھے، یعنی اردو دان تھے، سلجھی گفتگو کر لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں حدیثیں مانتا ہوں، روایات نہیں مانتا. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ حدیث کو قرآن کی تفسیر اور تعبیر و تشریح اور بیان و تبیان بناتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیں، یہ روایات ہیں، یہ تاریخی باتیں ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، صبح کیا اور شام کیا ہوتی ہے، یہ اجمیوں کی سازش ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ یہ بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ قرآن لائیں، میں قرآن کی تفسیر کر دیتا ہوں. بڑی بات ہے، چھوڑ دیں ان باتوں کو، یہ فرسودہ باتیں ہیں، چھوڑیں ان کو. میں آپ کو قرآن کی تعبیر پیش کرتا ہوں، آپ کو قرآن سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں اس آیت کا کیا معنی، کیا مفہوم ہے. آپ مجھ سے پوچھیں، میں بتاتا ہوں. ہم کہتے ہیں پرویز صاحب، ہم وہ اسلام نہیں مانتے جس کو 1400 سال تک کسی نے سمجھا ہی نہ، اور آپ ہمیں سمجھائیں. ایسے اسلام کو ہمارا سلام. اسلام سمجھا جا چکا ہے، اسلامی عقائد متعین ہے، احکام شریعہ بیان ہو چکے ہیں، محدثین کا علم ان کی کتابوں میں محفوظ ہے. ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے. دنیا میں قرآن و حدیث کی تعبیریں پیش کرنے کا حق صرف اور صرف محدثین کو تھا، اور انہوں نے وہ اپنا حق پورا کر دیا. انہوں نے علم صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین اور ائمہ دین نے لیا. الحمدللہ علی ذالک.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کوئی نیا فرقہ ہے، کہ یہ لوگ عجیب سے لوگ ہیں. یاد رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے عقائد و اعمال وہی ہیں جو محدثین کے تھے. دنیا میں کوئی آئے وہ کہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہمیں بتا دے کہ یہ آپ کا عقیدہ ائمہ محدثین کے عقیدہ کے خلاف ہے، اسی وقت ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. قرآن و حدیث کی یہ تعبیر جو آپ پیش کرتے ہیں یہ محدثین کے فہم اور صحابہ کے فہم کے خلاف ہے، ہم وہ فہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی 1442 سال ہو گئے. کسی نے اہل حدیث یعنی ہمارا عقیدہ یا عمل محدثین کے خلاف ثابت کرنے میں کامیابی نہیں پائی ہے. تو کتنے اعزاز کی بات ہے، ہم امتیازی حیثیت کے لوگ ہیں، امتیازی حیثیت کے. وہ اللہ کا گروہ، وہ جند اللہ، وہ طائفہ منصورہ، وہ فرقہ ناجیہ، وہ محدثین ائمہ اعظام کا گروہ، ہم ان کے وارث ہیں. ہم نے نہ تو کسی آیت کی تعبیر دنیا میں پیش کی کہ میں عالم ہوں، میں قرآن کسی آیت کا کوئی مفہوم و معنی متعین کروں، یہ مجھے حق نہیں ہے. جو سلف کے خلاف ہو، جو اسلاف امت کے خلاف ہو، جو محدثین ائمہ دین کے خلاف ہو، مجھے کوئی حق نہیں ہے. اسی طرح حدیث ہے، حدیثوں کے معانی اور مطالب محدثین نے متعین کر دیے ہیں. ہم ان کے فہم پر، کتنے لوگ ہیں جو محدثین کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیتے ہیں ان سے حدیثیں اور ان حدیثوں کو اپنا معنی پہناتے ہیں. کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ حدیث روایت محدثین کی سند سے ان کی کتابوں سے نقل کی، بیان کی اور معنی اپنا. غور فرمائیے، یہ حق کسی کو نہیں ہے. اور محدثین اعظام جو تھے، اللہ نے ان سے 2 کام لیے ہیں. ایک تو قرآن و حدیث کے الفاظ پر انہوں نے پہرا دیا، قرآن کو حدیث کو تحریف سے، لفظی تحریف سے بچایا. محدثین کے ہوتے ہوئے کسی انسان میں جرت کہ وہ قرآن و حدیث میں تحریف کر سکے. اور دوسرا قرآن و حدیث کے معنی اور مطالب پر بھی انہوں نے پہرا دیا. جس نے بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محدثین ائمہ دین کے فہم، متفقہ فہم کے خلاف کوئی بات کی، انہوں نے اس کا رد کیا. یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے، یہ حق سے دور چلا گیا، یہ منحرف ہو گیا حق سے. محدثین کی اتنی دیانت تھی، اتنی دیانت تھی کہ ایک محدث اپنے 4 اساتذہ سے حدیث بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فلاں 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 یہ 4 میرے اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے. یہ جو واو ہے، واو یہ میرے فلاں استاد نے بیان کیا. حالانکہ وہ واو بیان نہ کرے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دیانت ہے محدثین کی. سبحان اللہ، وہ واو بھی بیان کی ہے. امام علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے باپ حدیث میں کیسے ہیں، ان کی روایت معتبر ہے کہ نہیں؟ باپ کے بارے میں پوچھا گیا، سرنگوں، سر اٹھایا، میرا باپ حدیث میں ضعیف ہے. امام علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ، کتنے ائمہ محدثین اپنے قریبیوں کو، رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں پر انہوں نے جرح کی ہے، کیونکہ وہ جرح کے مستحق تھے. یہ دیانت والے لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. ان جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا. وہ نیکی اور تقوی کا معیار ہیں. اگر آج کوئی انسان اپنے متعلق یہ خیال کرے کہ میں متقی اور پرہیزگار اور یہ اور وہ ہوں، وہ اپنی نیکی اور عمل کو محدثین پر پیش کرے، موافقت کھاتا ہے تو دعوے میں سچا ہے، ورنہ اپنے دعوے میں خطا کار ہے. اتنا بڑا معیار بنا دیا اللہ نے، اتنا بڑا معیار بنایا محدثین کو. محدثین کے ساتھ ہمارا تعلق چمٹے ہوئے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، ہمارے متعلق چمگوئیاں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، مختلف ہمارے طرح طرح کے نام رکھے جاتے ہیں. کوئی ہمیں
مشبہہ کہتا ہے، کوئی مجسمیہ کہتا ہے، کوئی ہمیں ناسبی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، نام رکھ دیے۔ محدثین کو بھی لوگ یہ کہتے تھے، ائمہ دین کو بھی یہ لوگ نام دیتے تھے، لیکن وہ اپنی کوشش میں آگے بڑھے، پرواہ نہیں کسی کی، ان کا رد کیا کہ یہ لوگ غلط کار ہیں، ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا۔ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ایمان افروز واقعہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اگر کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ ناخن اور بال نہ تراشے۔ آپ حدیث ذہن میں آ گئی ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ چھوٹا سا بچہ دیکھا عبد الوہاب اپنے ماموں کی گود میں، اس کے ناخن بڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا بیٹا اس کے ناخن کاٹے۔ 4 مہینے کا بچہ، ماموں کی گود میں 4 مہینے کا بچہ، اس کے ناخن کاٹے۔ اس کی ماما کہتی ہے عشرہ ذو الحجہ کے بعد کاٹیں گے، ہم قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آگے 2-3 دنوں کے بعد میں قربانی کے مسائل و احکام پر ایک مضمون تحریر کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، المستدرک علی الصحیحین امام ابو عبداللہ الحاکم کی اٹھائی۔ عبداللہ بن عمر مجھے نظر آئے، ایک عورت کو دیکھا اپنے بچے کے ناخن کاٹ رہی تھی، عشرہ ذو الحجہ کے بعد کاٹتی۔ بات نہیں سمجھے کہاں عبداللہ بن عمر اور کہاں آج کا دور 2020، بات 2021 ہے نا، 20 کی بات ہے، واقعہ تو 20 کا۔ کہاں عبداللہ بن عمر کا ایک فرمان ہے کہ آپ عشرہ ذو الحجہ کے بعد کاٹتی۔ آج میں اہل حدیث کی ماں کو دیکھتا ہوں، اہل حدیث کی بیٹی کو دیکھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پیرا دیتی ہے، 4 مہینے کا بچہ ہے، قربان جاؤں میں۔ یہ وہ لوگ ہیں 1400 سال گزر جانے کے بعد رسول اللہ کی اداؤں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ لوگ ان کی داڑھیوں پہ تان کرتے ہیں، لوگ ان کی عورتوں کے پردے پہ باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کے رفع الیدین پہ بات کرتے ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے کہ میں رفع الیدین کیوں کرتا ہوں؟ کسی کو کیا پتا؟ میں یوں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میری عقیدت کا کسی کو کیا پتا ہے؟ صرف ہاتھ تو نہیں اٹھاتا، قربان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ میرے سامنے رسول اللہ کا وہ دین، وہ آپ کی حدیثیں ہوتی ہیں، وہ متواتر حدیث، بخاری مسلم کی حدیثیں۔ اصحاب محمد کو رفع الیدین کرتے نظر آتے ہیں، محدثین ہمیں رفع الیدین کرتے نظر آتے ہیں، ان کی کتابیں رفع الیدین کے ثبوت پر نظر آتی ہیں۔ ہم اس محبت میں ڈوب کر، رب السماوات والارض کی عظمت کی قسم ہے، ہم حدیث کی محبت میں، رسول اللہ کے احترام میں ڈوب کر یہ عمل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو منسوخ ہو گیا، یہ پہلے تھا اور ختم ہو گیا، چھوڑو ان باتوں کو۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ یہ بات کرنے کا حق تو محدثین کو تھا، جن کی حدیثیں تھیں وہ نہیں کہتے تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ بات تو نہیں سمجھے۔ رسول اللہ کی حدیث کے حوالے سے علم اللہ نے محدثین کو دیا تھا، یہ فن ان کا تھا، یہ کام ان کا تھا، یہ منصب ان کا تھا، اور یہ محدثین کو دلیلیں دکھا رہے ہیں۔ سب سے بڑا نالائق دنیا میں وہ ہے جو ائمہ دین کو دلیل دکھائے۔ آپ میری بات پر پہنچ گئے، انشاءاللہ یہاں کا پروگرام کامیاب پروگرام ہے۔ مجھے آپ کو کسی کو محدثین کو دلیل دکھانے کی ضرورت، آپ بات تو نہیں سمجھے، اور محدثین کو دلیل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محدثین کا علم ہماری دلیل ہے، ان کی دلیل اللہ کی وحی ہے۔ میں کیوں رفع الیدین کرتا ہوں؟ احمد بن حنبل رفع الیدین کرتے تھے، امام مالک، امام شافعی کرتے، اس لیے کرتا ہوں، بات ختم۔ امام بخاری کرتے تھے، امام مسلم کرتے تھے، میں اس لیے رفع الیدین کرتا ہوں۔ کیا دلیل؟ جائے ان سے جا کر پوچھے کیا دلیل ہے۔ میں تو ان کا پیروکار ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، ان کے مسلک منہج پر ہوں، ان کے عقیدے عمل پر ہوں، ان کے علم پر میرے عقیدے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ ان سے جا کر پوچھے وہ کیوں کرتے تھے۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو کہتے ہیں کہ محدثین ایسے ائمہ دین صحابہ، بعض صحابہ کے بارے میں بعض کی یہ رائے ہے کہ وہ غیر فقیہ تھے۔ پیغمبر اسلام محمد کریم پر اللہ کی وحی اترتی، آپ گویا ہوتے، ابو ہریرہ سن لیتے تھے،
ابو ہریرہ سن لیتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، اللہ یاذ باللہ۔ ابو ہریرہ نہیں سمجھتے تھے رسول اللہ کی مراد کو، ابو ہریرہ نہیں سمجھتے، پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ مراد رسول کو سمجھنے والا ابو ہریرہ ہے، مراد رسول کو سمجھنے والے ابو بکر صدیق ہے، مراد رسول کو، اللہ اور اس کی رسول کی مرادوں کو سمجھنے والے اصحاب محمد ہیں، محدثین نظام ہیں۔ مسلک اہل حدیث تسلسل کا نام ہے، یہ کسی کے علم کا نام نہیں، یہ محدثین کے علم کا نام ہے، یہ کسی کے فہم کا نام نہیں، محدثین کے فہم کا نام ہے، کسی کے علم کا نام نہیں، محدثین کے علم اور ان کے عمل کا نام ہے۔ بس سمپل سی بات ہے۔ دنیا میں لوگ آئے ہمیں مٹانے کے لیے آئے، خود مٹ گئے، اہل حدیث کو نہیں مٹا سکے۔ میں ان اہل حدیثوں کو بھی جانتا ہوں، رسول اللہ سے ان کی عقیدت محبت بھی جانتا ہوں، کہ بچیاں جوان بچیاں صحیح العقیدہ منہجی رشتہ نہ ملا تو بچی بوڑھی ہو گئی، اس کا ہاتھ بھی پیلی نہ کر قبر میں چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں اس نے بچی کی شادی نہیں پوچھتے ہو کہ اللہ کے سامنے وہ کیا جواب دے گا؟ لوگ باتیں کرتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں، یہ بے وقوف ہے کوئی۔ میں اس بچی کو بھی جانتا ہوں جس کی شادی غیر اہل حدیث میں ہو گئی۔ وہ کہتی تھی کہ جب کھانا تیار ہو کر آتا وہ کہہ دیتی تھی کہ یہ فلاں کی نظر ہے، اس سالن کے بارے میں کہہ دیتی تھی یہ فلاں کی نظر ہے، مجھے چڑھانے کے لیے وڈی وہاں بنا آ گئی۔ اللہ اکبر، کہتی ہے میں نے کئی مہینے تک روٹی پانی میں ڈبو کر کھائی تھی اور دعا بھی کہ اللہ میرے شوہر کو، یہ سسرالی رشتہ داروں کو ہدایت دے دے۔ دن آیا اس کا شوہر اہل حدیث ہوا، اللہ نے اس کو اہل حدیث اولاد دی، وہ اہل حدیث ماں بنی۔ ہم نے تکالیف جھیلی ہیں، مصائب جھیلے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جب ہم انگشت شہادت کو اٹھاتے تھے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق، اہل حدیث کی انگلیاں کاٹی گئی تھی، انگلیاں کاٹ دی گئی تھی۔ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ ایک تعلق اور واسطہ تھا جس کی بنا پہ ان کو متون کیا گیا۔ دنیا رسول اللہ کی ایک سنت ایک ادا بھی اہل حدیث سے نہیں چھین سکی۔ لوگوں کے تانے کیا مانے ثابت ہوئے کہ کوئی ہمیں تانا دے رسول اللہ کی ادا کو اور سنت اور دین کو، اللہ کے حکم کو ہم چھوڑ دیں؟ کبھی ہوا اس کا کوئی ریکارڈ ہے اجتماعی طور پر اہل حدیث نے ایسا کیا ہو کہ اللہ کے دین ہی چھوڑ دے لوگوں کے کہنے پر؟ یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ غیر فقیہ تھا، ابو ہریرہ کو فہم ہی نہیں تھا، ابو ہریرہ دین سمجھتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ جانتے نہیں ابو ہریرہ کون ہے۔ ایک کہتا تھا ابو ہریرہ پیاز بیچنے والا ہے، پیاز بیچنے والا۔ میں نے کہا جا جھوٹے، ایک دن آئے گا میرے اللہ کی عدالت ہوگی، ابو ہریرہ آئے گا، کیس تیار کرے گا تیرے خلاف۔ ابو ہریرہ کے مقدر پہ دنیا رشک کرتی ہے۔ ایک قلیل مدت میں پیغمبر اسلام محمد کریم کی صحبت میں رہ کر سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے کا شرف اور سعادت پا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رسول اللہ کی مرادوں کو نہیں جانتا تھا، دنیا میں کوئی بھی رسول پاک کی مراد کو نہیں سمجھتا تھا۔ یہ میری عقیدت اور محبت، یہ میرا مسلک، میرا عقیدہ اور ایمان ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس اصحاب محمد کی محبت ہے، ہمارے پاس محدثین کی محبت ہے، ہمارے پاس اولیاء اللہ کی محبت ہے، ہمارے پاس صلحائے امت کی، مسلمانوں سے، امت مسلمان سے اور صحیح العقیدہ مسلمانوں سے، اہل سنت سے محبت ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث مسرات کہتے ہیں اس کو۔ سرہ ویسے تھیلی کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ملک میں، اس خطہ میں، کہ بھینس کو آپ منڈی پہ لے جاتے ہیں، گائے کو، بکری کو، 2 دن 3 دن اس کا دودھ نہیں دوتے۔ دودھ نہیں دوتے تو پھر اس کا ہوانہ بڑا ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ بہت دودھ دینے والی گائے اور بکری ہے یا بھینس ہے۔ حدیث میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور جانور فروخت کر دیتا ہے، خریدنے والے کو اختیار ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اس کو وہ واپس کر سکتا ہے، ساتھ 1 سا کھجوروں کو بھی دے گا، تقریباً 2-2.5 کلو 2.25 کلو کھجوریں بھی دے گا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، اتنا دودھ پی کر اتنی کھجوریں دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو دیکھنا ہے، ہم نے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے۔ اللہ کے حبیب نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہیں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی رسول اللہ کے سامنے سر اٹھانے کی جرت بھی نہیں کی کبھی۔
ایک دن بھی جرت نہیں کی، باوجود ہم گناہگار خطا کار ہیں، کمزوریاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم نے رسول اللہ کے سامنے ایک دن بھی نظر نہیں اٹھائی، ایک دن بھی نظر نہیں اٹھائی۔ دنیا تو اللہ کے پیغمبر کھڑے رہ گئے، آوازیں دیتے رہ گئے، رسول کی ایک نہ سنی اور چلے گئے۔ ہم یوں کھڑے ہیں، اللہ کے حبیب آپ فرمائیے اللہ الراس والعین، اللہ الراس والعین۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی باتیں۔ رسول اللہ فرمایا عذاب قبر، عذاب القبر حق، چھوٹی بات، چھوٹی بات۔ اس سے بڑی 1000 گنا، بڑی لاکھ گنا بات ہوتی، رسول اللہ کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ میں نے اس دن عقل رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دی تھی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ کے حبیب یہ عقل ہے، جو منوانا چاہتے منوا لے۔ یہ رسول اللہ کا ادب تو اہل حدیث نے کیا اللہ کے فضل و کرم سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی باتیں کی۔ ایک دور میں مناظرہ ہوا المنتظم ابن الجوزی کے اندر اور دیگر کتابوں میں، وقت نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے۔ ایک محدث تھا، ایک گمراہ شخص سے اس نے مناظرہ کیا اس حدیث مسرات کے حوالے سے۔ اس گمراہ نے کہا ابو ہریرہ غیر فقیہ تھا، حدیث قیاس کے خلاف ہے، راوی غیر فقیہ ہو تو قیاس کے خلاف حدیث ہو تو حدیث کو چھوڑتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، لے لیتے ہیں حدیث کو، قیاس انسان کی رائے کے مقابلے حدیث چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ غیر فقیہ تھا۔ پھر کیا ہوا، چھت سے ایک اژدہا گرا، سانپ گرا، بہت بڑا اژدہا۔ لوگوں نے کہا توبہ کر، ظالم تجھے یہ کھا جائے گا، نگل جائے گا۔ وہ آگے آگے اور سانپ پیچھے پیچھے تھا۔ یہ ابو ہریرہ کی کرامت تھی، اللہ نے زمین پر ثابت کر دیا ابو ہریرہ مراد رسول کو پانے والا تھا۔ ابو ہریرہ رسول اللہ کی مرادوں کو پانے والے تھے۔ آج لوگ قرآن و حدیث میں ٹکراؤ پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، تمہاری عقل نارسا کے خلاف ہے نا، عقل سلیم کے خلاف کوئی حدیث خلاف۔ جس کو محدثین صحیح کہتے ہیں، ان کے اصولوں کے مطابق صحیح ہے، وہ حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کے قرآن کے حدیث خلاف ہے، بھئی ظاہری طور پہ تو خلاف ہو سکتی، حقیقت میں کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہو سکتی نہیں۔ اگر کہ حقیقت میں خلاف ہے تو جان لے کہ وہ برا شخص ہے، اس کے ساتھ منہ ہی نہیں لگانا کہ میں اہل حدیث ہوں۔ محدثین یہ بات نہیں کرتے، حق محدثین کو تھا، کیوں؟ اس لیے وہ علم والے، تقوی والے اور بے تکلف تھے، وہ قرآن و حدیث کے معنی مطالب کو سمجھنے والے تھے۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہوتی یا عقل کے خلاف ہوتی، یہ بات کرنے کا حق ان کو تھا۔ جب وہ یہ حدیث کو قرآن اور عقل کے خلاف نہیں کہتے تو میں کہنے کا حقدار نہیں۔ حدیث تو محدثین کی ہے نا، کیا خیال ہے؟ حدیث محدثین کی ہے، کیا حق ہے ہمیں جی؟ ہم حدیثوں کو قرآن کے ساتھ عقل کے ساتھ ٹکراتے رہے۔ کوئی حدیث عقل کے خلاف، عقل سلیم کے خلاف نہیں، عقل سقیم کے خلاف تو پورا دین ہے۔ عقل دو طرح کی ہوتی ہے، عقل سقیم کون سی ہے؟ جو رسول اللہ کے سامنے یوں کھڑی ہو جاتی ہے۔ عقل سلیم کون سی ہے؟ رسول اللہ کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ یہ دین ایسا تو نہیں جس کا معیار میری اور آپ کی عقل ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ پرکھیں، سوچے تو صحیح۔ لوگ باتیں کرتے ہیں نا اپنے تئیں حق کی، کہتے ہیں ہم حق والے ہیں، حق والوں کے یہ اوصاف تو نہیں ہوتے۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی امام الائمہ کے لقب سے ملقب امام ہے، کتاب التوحید لکھی، اس کے اندر ایک بات لکھی، من ادعا من الجہلۃ ان شیئا من سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ثبت من جہت نقل مخالف لشیء من کتاب اللہ وانا ضامن بتثبیت صحت مذہبنا وعلا ابوہ ما ابوہ بہ منذ اکثر من 40 سنہ، کہتے ہیں کہ میں 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، میرا اعلان ہے، کوئی آتا ہی نہیں ہمارے سامنے، ہم سے بات ہی کوئی نہیں کرتا، ہم سے کوئی بات نہیں کرتا، آئے حدیث لائیں جو قرآن کے مخالف ہو، میں تطبیق کر دوں گا۔ بات تو نہیں سمجھے؟
311 میں یہ امام فوت ہوتے، 1442 ہے۔ آج بھی ایک حدیث جو محدثین کی اصول کے خلاف ہے، قرآن و حدیث میں اس کی مخالفت کوئی ثابت کرے، قرآن و حدیث میں مخالفت ثابت کرے، ہم تطبیق کریں گے، ہم تطبیق کریں گے، ہم تطبیق کریں گے، دنیا کو بتائیں گے رسول اللہ کا کلام اللہ کے کلام کے معارض ہو سکتا نہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اہل حدیث کو ریت کی حویلی اس کو کوئی پھونکے سے اڑا دے، اس لیے اہل حدیث کے دشمن زیادہ ہیں۔ 400 جنگ لڑ رہے ہیں، لڑ رہا ہے، اکیلا لڑ رہا ہے، اور ہر میدان میں لڑ رہا ہے۔ مسلک اہل حدیث کی خصوصیت کیا ہے؟ اس مسلک کی، اس کی حقانیت، اس کی سچائی پر اللہ نے بہت سارے دلائل چھوڑے ہیں، بہت سارے دلائل چھوڑے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ہماری مسجد اہل حدیث مسجد میں اذان ہوتی تھی تو 7 پڑوسیوں کا کتا بھونکنے لگ جاتا اور وہ چوں چوں کرتا، آوازیں نکالتا اور وہ بہت تکلیف میں آتا تھا، تو لوگ مذاق کرتے وہابیوں کی اہل حدیثوں کی اذان ہو رہی ہے اور کتا ایسے ایسے آواز نکالتا ہے۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا یہ مسلک اہل حدیث کی سچائی کی دلیل ہے۔ کیسے؟ کہ اہل حدیث کی اذان صحیح معنوں میں اذان ہے، کیونکہ اذان شیطان کو تکلیف دیتی ہے، کتا شیطان ہے، اس لیے اس کو برداشت ہی نہیں ہوتی۔ ابھی یہ بھائی نظم پڑھ رہے، کہہ رہے تھے اللہ شاہ رگ کے قریب، کہہ رہے تھے نا، یہ تو خلاف حقیقت واضح کرے نا۔ اللہ تو اپنے عرش پہ ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہے۔ چھوٹے بچوں سے پوچھیں، چھوٹا بچہ یہ بیٹا کہاں ہے؟ اللہ عرش پہ ہے۔ پوری دنیا میں چلے جائیں، پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے، ان سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، سبھی کہیں گے اوپر ہے۔ اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ بولے نا، اللہ عرش پہ ہے۔ وہ بچوں کو ہم نے بتایا، ہماری ان سے ملاقات نہیں، انہوں نے ہماری بات نہ سنی نہ سمجھی، نہ ہم نے ان کو کچھ کہا۔ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، کافر کے گھر میں پیدا ہوا، پوچھے اللہ کہاں، بول سکتا ہے تو بولے گا، ورنہ اشارے سے کہے گا اللہ اپنے عرش پر ہے۔ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو باتیں کرتے تھے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر چیز میں موجود ہے، اللہ ہر چیز میں حلول کر گیا، اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں میں۔ جس اللہ کی عبادت کرتے ہو، جس اللہ کا نام لیتے ہو، وہ ہر جگہ ہے۔ کہیں تو کوئی دلیل قرآن سے پیش کر دیں گے، حدیث کو پیش کر دیں گے۔ قرآن حدیث فطرت اور اجماع ہو چکا کہ اللہ عرش پہ ہے۔ جنہوں نے اجماع کیا وہ محدثین ائمہ دین ائمہ اسلام ہیں۔ آپ ان کے علم پر حرف گیری کر رہے ہو، مطلب وہ قرآن و حدیث کا فہم نہیں ان کے پاس تھا جو آپ کے پاس ہے۔ آپ کا فہم معتبر، ان کا غلط، یہ بات بذات خود غلط ہے۔ آیتیں پڑھتے، آیات پڑھتے، آیت کیا محدثین کے وہ علم میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو آج یہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے ہر جگہ ہونے پر، کہتے کہ انہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھا جا چکا ہے، محدثین نے سمجھ دیا ہے، اسلامی عقائد وضع کر دیے ہیں۔ اب یہ محدثین کو بتاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے۔ کتنی شرم والی بات ہے! کیا یہ شرم والی بات نہیں ہے کہ ہم محدثین کو کوئی دلیل دکھائیں؟ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ قرآن سے تقلید کا ثبوت دیتے ہیں۔ پتہ ہے ان کو تقلید کیا؟ قبول قول ینافی الکتاب والسنہ۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، امتی کی رائے کو دین بنا لے اور اللہ اور رسول کو حکم کو چھوڑ دے۔ بتاؤ یہ انصاف والی بات ہے؟ ہم دنیا کو کہتے ہیں یہ غلط کام ہے، کیا ہم اس بات کو غلط کہنے میں حق رکھتے ہیں کہ نہیں؟ بجا طور پر۔ اور قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بھلا کوئی عقل والے سے تقلید کا ثبوت پیش کر سکتا ہے جس کی عقل کام کرتی ہو؟ تقلید یہی ہوتی ہے بھلا؟ 900 سال، 1000 سال تک اس آیت کریمہ سے تقلید کا مسئلہ کسی نے ثابت نہیں کیا۔ 1000 سال تک کوئی عالم دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ یہی مطلب ہے نا؟
1000 سال تک انسانوں نے اللہ کے اس کلام کا معنی ہی نہیں سمجھا. آج یہ ہمیں بتاتا ہے 1000 سال کے بعد کسی تقلید ثابت ہوتی ہے. لے جائے اس کو اپنے گھر، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر تقلید شریعت میں جائز ہوتی، اول حقدار اس کے بیان کے اصحاب محمد تھے یا محدثین اعظام تھے. وہ اس کو گمراہی و ضلالت کہیں، ہم اس کو دین کیسے مان سکتے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں وحی کی پیروی کا کہا ہے کہ وحی کو ماننا ہے، وحی کو ماننا ہے. ایک عمل بتائیں اہل حدیث کا، ایک عمل ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جو وحی کے خلاف ہو. وحی کی صحیح تعبیر پیش کرنے کا حق کس کو تھا؟ صحابہ کو تھا، ائمہ دین کو تھا، ائمہ مسلمین کو تھا. دنیا میں گمراہی پھیلی. میں عرض کر رہا تھا کہ اہل حدیث مسلک کی خصوصیت ہے، ایک امتیازی وصف ہے کہ کوئی گمراہ ہمارے مسلک میں آ کر یعنی گھس جائے مسلک اہل حدیث کے اندر، ہو گمراہ عقیدے میں، اور وہ اپنے گمراہی کو عام کرے اور اہل حدیث اس گمراہی کو لے لیں. صحابہ سے لے کر آج تک، آج کی تاریخ تک ہوا ہی نہیں ہے. یہ مسلک اہل حدیث کی سچائی کی دلیل ہے. ہمارے دوسرے بھائی ہیں، ادھر سے کوئی معتزلی آیا، کوئی ماتریدی آیا، کوئی اشری آیا، کوئی جہمی آیا، کوئی مفوضہ عقیدے والا آیا، قبول کر لیا. یہ فروع میں ہمارا بھائی ہے، بڑا علامہ تھا، اس نے اپنی گمراہی اور ضلالت پھیلائی. اہل حدیث میں یہ سکت نہیں، اہل حدیث میں یہ سکت کہ کسی گمراہ کو قبول کر لیں، برداشت کر لیں. کبھی ہوا ایسے؟ اب بات سمجھے نہیں. یہ خصوصیت ہے اہل حدیث کی. لوگ باتیں کرتے ہیں ہاں کوئی جھوٹے موٹے تھے، نام نہاد کسی وقت اہل حدیث سے یا مسلک اہل حدیث سے پھر گئے، یہ پہلے گمراہ تھے بعد مسلک اہل حدیث میں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اہل حدیث نے اس کی بات کو، اس کی دعوت کو لے لیا اور اپنا مسلک بنا لیا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی صفات میں آپ دیکھ لیں، اللہ کی بے شمار صفات ہیں. اہل حدیث اللہ کی صفات میں، اللہ کی صفات میں مسلک محدثین پر ہے. بالکل سر منہ بھی منحرف نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. عقیدہ توحید دیکھ لیں آپ، عقیدہ توحید، خالص عقیدہ توحید اسلامی اہل حدیث کے پاس ہے. توحید کی 3 قسمیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء و صفات. یہ اللہ کی معرفت توحید الاسماء کے ساتھ ہوتی ہے. یہ مسلک محدثین پر ہم قائم ہیں، ائمہ دین، ائمہ اہل سنت کے عقیدے پر ہم قائم ہیں. اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کے افعال کے ساتھ اور اس کے ناموں کے ساتھ اس کی معرفت. جس کی یہ نام ہے وہ اللہ ہے، جس کا یہ کام ہے وہ اللہ ہے، جس کی یہ صفات ہے وہ اللہ ہے. کون ہے دنیا میں جو مسلک محدثین پر اللہ کی صفات کو مانتا ہو؟ لائے نا، صرف اور صرف اہل الحدیث ہے. ہم نے عقیدہ توحید پر پہرا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اداؤں پر پہرا دیا. امام اوزائی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے ہیں. امام اوزائی ابو عمر 157 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. آج عصر کے بعد بھی ایک واقعہ ان کا بیان کیا، ایمان افروز واقعہ ہے، ان کے متعلق وہ سن لیں. تاریخ دوری کے اندر ہے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ میں نے شام کی زمین میں، ارض شام میں ایک پھول دیکھا جو مرجھا چکا ہے. یہ میرا خواب ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ پھول مرجھا گیا ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی معبر بھی تو تھے نا. فرمایا خیر ہو، اوزائی فوت ہو گئے. اسی اثناء میں ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ عظمک اللہ اجرک فی اخیک الاوزائی فقد مات. سفیان اللہ آپ کو جرد اس مصیبت پر، آپ کا بھائی اوزائی فوت ہو گیا ہے. یہ امام ہے، میرا امام ہے. فرماتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، اہل السنہ والجماعت کے عقائد جو متفق عقائد ان پہ ڈٹ جا. وقف حیث وقف القوم، وہاں رک جا جہاں محدثین رکے ہیں. وقل بما قالوا، وہ بات کہے جو انہوں نے کہی ہے. وقف عما کفوا عنہ، اس بات سے رک جا، وہ بات نہ کہے جو محدثین نے نہیں کہی.
وسلک سبیل سلفک الصالح فإنہ یسعک ما وسعہم۔ آپ مسلک محدثین پر چلتے رہے، جو چیز وہ دین ان کو کافی تھا وہ آپ کو بھی کافی ہوگا، جس نے ان کو کفایت کی وہ آپ کو بھی کفایت کرے گا۔ کیا ضرورت آگے پیچھے دیکھنے؟ میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر، اللہ نے ہمیں مستغنی کر دیا دوسروں سے، ایک مسئلہ میں بھی، ایک مسئلے کی جزئی میں بھی ہم دوسروں کے محتاج نہیں ہیں۔ محدثین نے ہمیں خود کفیل کر دیا، ائمہ دین نے خود کفیل کر دیا، ائمہ دین نے خود کفیل کر دیا۔ قربان جائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سامنے رسول اللہ کی حدیثوں کا شاہپارہ پیش کیا، مختصر جامع جس کو آپ اپنی بغل میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ علم کا خزینہ اور گزینہ امام بخاری نے ہمیں پیش کر دیا، کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی؟ احمد بن حنبل کی فقہ، احمد بن حنبل کا علم ہمارے سامنے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث اور ان کی مرویات محفوظ ہیں ہمارے پاس، امام شافعی کا علم اور ان کا بیان کردہ دین ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر ہمیں جھانکنے کی؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ ہمارے پاس تو آتے ہیں، ہم کسی کے پاس نہیں جاتے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی کے پاس جانے کی۔ یہ بات یاد رکھیں، اہل حدیث کے عمل میں بدعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک عمل بھی ایسا نہیں جو بدعت تو تب ہو کہ ہم نے خود اس کو گھڑا ہو، ہماری اختراع ہو، وہ عمل ہم نے خود متعین کی ہو۔ بدعت تو تب ہو سکتا ہے ہمارے جتنے بھی احکام ہیں شریعہ ہم نے سارے کے سارے ائمہ دین سے لیے ہیں۔ اگر ان کو کوئی بدعت کہتا ہے تو محدثین کو بدعتی کہتا ہے نا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ محدثین کا کیا بگاڑے گا؟ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ ہم عقائد و اعمال میں محدثین ائمہ دین کے فہم پر ہیں۔ ایک ساتھی ایک دفعہ مجھے کہنے لگے، سفر پہ ہم تھے، کہ مجھے عذاب قبر کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ آیت جو ہے نا مجھے وہ کھٹکتی ہے۔ میں کہا آیت کھٹتی ہے آپ کو؟ جی۔ اچھا جی۔ میں نے کہا کہ یہ آیت جو آپ کو کھٹکتی ہے کھٹکتی رہ جائے، لیکن عذاب قبر کے حوالے سے جو آپ کا کھٹکا ہے اس میں آپ کا امام کون ہے؟ کون کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہے؟ کوئی اپنا امام پیش کر۔ احمد بن حنبل فرمایا کر ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، بات ہی نہ کر اس مسئلہ جس مسئلے میں تیرا امام کوئی نہیں پہلوں میں سے۔ بدعتی تو نہیں بننا، ملحد تو نہیں بننا، ظالم تو نہیں بننا، جاہل تو نہیں بننا۔ ائمہ محدثین کی مخالفت کر کے جب دین انہوں نے سمجھ دیا، اپنی ذمہ داری انہوں نے پوری کر دی اور وہ عہدہ برا ہو گئے، کیا ضرورت ہے ہمیں، کیا ضرورت ہے ہمیں ان کے فہم کے خلاف باتیں کرتے رہ جائیں۔ میں نے کہا ایک صحابی بتائیں جو کہتا ہو عذاب قبر نہیں ہے، آپ حق پہ میں غلط ہوں۔ یہ آیات تو صحابہ کا کام ہے نا سمجھانا اور بتانا۔ میں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک پیش کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، اعتقاد وہ عقیدہ عذاب القبر کے حوالے سے امام بہقی کی کتاب ہے، ان سے پوچھا ایک شخص ہے جو عذاب قبر کو نہیں مانتا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے انسان کی مجلس میں بھی نہ بیٹھے، اتنا گمراہ اور ظالم شخص، برا ہے۔ محدثین نظام افہام سمجھتے ہیں نا، فہم۔ آج لوگ آیات پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ رسول اللہ کو عالم الغیب کہتے ہیں، قرآن اور حدیث سے دلیلیں دیتے ہیں۔ بھائیو یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ ایک محدث بھی دنیا میں ایسا نہیں، ایک صحابی ایسے نہیں، تابعی ایسے نہیں، تبع تابعی، سکہ امام ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ نبی پاک غیب جانتے ہو۔ مطلب امت نے قرآن و حدیث نہیں سمجھا، ہمارے بھائیوں نے سمجھ لیا۔ یہ کام ان کا تھا، انہوں نے اپنا کام نہیں کیا، ان کا کام ہم کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے نا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ حق نہیں ہے کسی کو قرآن و حدیث کی تعبیر پیش کرنے کا، یہ حق صرف اور صرف محدثین ائمہ دین ائمہ اہل سنت کو تھا۔ یہ بات ہماری زندگی کا ایک بنیادی مشن ہے، یہ ہمارا مشن ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ امت کو پیغام دینا ہے،
صبح بھی یہ بات کہنی ہے، شام کو بھی یہ بات کہنی ہے، آج بھی کہنی ہے، کل بھی کہنی ہے، قیامت کی صبح تک یہ بات کہتے جائیں گے۔ دین محمد کو سب نے کہا صرف اور صرف اصحاب محمد کو تھا یا ائمہ اہل سنت کو تھا۔ نہیں ہٹتے ہم ان کے عقیدے سے، دنیا ہٹتی ہٹ جائے، اور ہٹی بھی ہے دنیا۔ علامہ قدوری یہ 430 ہجری میں فوت ہو گئے، ایک حنفی امام گزرے۔ قدوری حنفی مذہب کی ایک معتبر کتاب ہے فقہ کی، جس کی شرح ہدایہ ہے، التجرید ان کی کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں قلنا کیا مطلب قلنا؟ ہم کہتے ہیں، ہم حنفی علماء اور فقہاء کہتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یطلع علی الغیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر مطلع نہیں تھے۔ کیا فتویٰ لگے گا ان پر؟ نہیں سمجھتے تھے نا قرآن و حدیث کی تعبیریں، نہیں یہ آیات ان کے سمجھ میں آ سکی، جو آج یہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ بنا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عالم الغیب تھے اور غیب داں تھے۔ ایک مثال دی آپ کو، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ علی ھذا القیاس، ایک مسئلہ کو سمجھے کہ قرآن و حدیث میں اگر رسول اللہ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا، اس کو ثابت کرنے کے اول اقدار یہ حق تھا ہی صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس، ائمہ دین کے پاس۔ وہ اللہ کے کلام کا مطلب ساری کل کائنات سے بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ مسئلہ نہیں نکالا، اس کا مطلب یہ مسئلہ حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ائمہ محدثین اس سے ناواقف تھے۔ موٹی سی بات ہے، حق کا معیار ہے آپ کے سامنے۔ ایک اللہ کا گروہ، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کا گروہ، اللہ نے ان کو غلبہ دیا ہے۔ کل بھی غلبہ تھا، آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک اللہ ان کو دلائل و براہین میں غلبہ دیے رکھے گا۔ ایک طائفہ منصورہ ہے، حق پر چلنے والا گروہ، جو دنیا کو بتاتا ہے دنیا والو آؤ، ائمہ دین کے علم پر جمع ہو جاتے، اتفاق کر لیتے ہیں ان کے علم پر۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ ہماری دعوت ہے۔ اس میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو 100 بار کرے، کیا اس میں پریشانی؟ سمپل سی بات ہے نا، اس میں تردد تکلف کا کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کی تعبیریں صحابہ تابعین نے سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ جی سمجھی ہے نا۔ صحیح بخاری کو اٹھائے، مسلم کو اٹھائے، سید عائشہ فرماتی ہے جو یہ کہتا ہے، سید عائشہ کیا فرماتی ہے؟ جو یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ یہ بات علماء کہتے ہیں کہلوائی اس لیے گئی ہے کہ ثابت کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جن سے بشریت میں ہونے کا دعویٰ کر دیا، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ بشر عالم الغیب ہو سکتا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا خاصہ ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب اللہ کا خاصہ۔ غیب کس کا خاصہ ہے؟ قُلْ لَا أَقُولُ نہیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ میں یہ نہیں کہتا مجھے علم غیب عطا ہو گیا، اگر ہوتا تو بہت ساری بھرائیاں آپ لئے جمع کر دیتا، پھر میرا دشمن میری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ پاتا، مجھے پہلے ہی پتہ چل جب میں تدبیر کر لیتا، پھر مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچاتا، پھر مجھے کوئی گھر سے بے گھر نہ کرتا، پھر مجھے ہجرت پر کوئی مجبور نہ کرتا، پھر میرے کوئی دانت زخمی نہ کرتا، میرے صحابہ کو نہ ستاتا، اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ 2 صحابی نبی پاک کے دروازے پہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، کون؟ جی میں فلاں۔ ہمارے متعلق رسول اللہ کو نہ بتانا ہم کون ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ دروازے پر رسول اللہ اپنے گھر میں ہے، ہمارے متعلق نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ کیا عقیدہ نکلا؟ صحابہ یہ سمجھتے نبی پاک عالم الغیب ہے، تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہوا ہمارے متعلق نہ بتانا کہ ہم کون ہیں، کہ رسول اللہ کے علم میں نہیں کہ ہم کون ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثہ، نبی کا فرمان حدیث ہے، نبی کا فرمان حدیث ہے۔ اپنی بیوی سے بات کی، یہ بھی حدیث ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، نبی کی بیویوں اللہ کا یہ شکر، یہ اللہ کا فضل عظیم نہیں ہے تم پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں گویا ہوتے ہیں، حدیث کی تلاوت ہوتی ہے تمہارے گھر میں، اللہ کی آیات کی بھی تلاوت ہوتی ہے۔
سبحان اللہ. بات کی آپ نے، ایک راز کی بات آپ نے بیوی سے کہی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اس نے رسول اللہ کی دوسری بیوی پر وہ راز کھول دیا. وَعَذَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے بتا دیا میرے پیغمبر، آپ نے جو اپنی بیوی سے راز کی بات کی، ایک پوشیدہ بات تھی، وہ اس نے فلاں کو بتا دی ہے. اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کیا. بات تو راز کی تھی، اور آپ نے راز کیسے کھولا؟ من انبأک ھذا، میرے شوہر تاج نامدار، میرے شوہر نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من انبأک ھذا، یہ بات آپ کو بتائی کس نے ہے؟ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم خبیر نے بتایا. بیوی کہتی ہے آپ کو کس نے بتایا؟ رسول اللہ کے گھر کی بات ہے نا. یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھنی چاہیے. آج یہ قرآن و سنت کے دلائل ہیں، یہ وحی ہے اللہ کی. بخاری مسلم کی مستند حدیثیں ہیں، عقیدہ ان میں ثابت ہوتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، ایک امام نہیں کہتا النبی یعلم الغیب. سبھی کہتے ہیں النبی لا یعلم الغیب. ابن عبد البر نے تمہید کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے، النبی لا یعلم الغیب، وہ نبی اور غیب نہیں جانتا. بات سمجھ آتی ہے؟ رعل اور زکوان دو قبیلے تھے. ان کے کچھ لوگ آئے کہ آپ اپنے چند ساتھی ہماری قوم میں بھیجے، ہمیں تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے، ہم ان کی دعوت سنیں گے اور پھر اسلام قبول کریں گے. آپ نے اپنے صحابہ کا گروہ ان کے حوالے کر دیا تھا. یہ میرے ساتھی ہیں، آپ ان کو لے جاؤ، یہ آپ کو دعوت اسلام پیش کریں گے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بردردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے کیا تھے؟ اللہم بلغ عنا نبینا، اللہم بلغ عنا نبینا، انا لقیناکا فرزینا عنکا فرزیتا عنا. ذبح ہو رہے تھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی عظمت پر قربان ہو رہے تھے، اور اللہم بلغ عنا نبینا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے متعلق اللہ یہ خبر پہنچا دے کہ آپ کے صحابہ بدردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے. ہم اللہ پہ راضی، اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے. اللہم بلغ عنا نبینا. ایک یہودی مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، محمد مجھے بتائیں اس سوال کا جواب دیں. مالی علم بشیء من حتی اتانی اللہ بی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا تھا مجھے. یہودی سوال کرتا ہے، مجھے ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا تھا. اللہ وحی کرتے جاتے تھے، اللہ وحی کرتے جاتے تھے، میں بولتا جاتا تھا، جواب دیتا جاتا تھا. یہ تو کہتے ہیں عطائی. عطائی کہاں سے ہے؟ آپ نبوت کی شان میں گستاخی کرتے ہو. نبوت کی شان میں گستاخی کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا. آپ کیوں؟ مخلوق میں غیب تو ہے، بات ہی نہیں ہے. انما العلم عند اللہ. قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں. قیامت کب وقوع پذیر ہوگی؟ ہاں، اس کی اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی اور بڑی، صغرا اور کبرا سب بیان کر دی ہیں. لیکن ایگزیکٹ وقت کہ قیامت کب آئے گی، یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، کسی فرد بشر کو نہیں دیا. یہ کہتے ہیں آپ کے پاس علم تو ہے مگر آپ بتاتے نہیں ہیں. آپ نے بتانا نہیں ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا قیامت کب ہوگی. کیسی باتیں کرتے ہیں بیکی بیکی. رسول اللہ کا احترام نہیں، نبوت کا احترام نہیں ہے. یہ باتیں کرنے کا حق کس نے ہم نے دیا؟ اس طرح کی باتیں کرنے کا. کوئی دنیا میں مسلمان دکھاؤ، کوئی عالم دکھاؤ کہتا رسول اللہ کو وقوع قیامت کا علم تھا، ہم آپ کے مسلک کو قبول کر لیں گے، آپ کا مذہب مان لیں گے. ایک ثبوت لے آؤ، ایک ثبوت، صرف ایک ثبوت. اہل سنت کا ایک امام کہتا ہو کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا، ہم آپ کی بات مانتے ہیں. اختلاف تو ہے نہیں. اختلاف کس بات پر؟ وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے. آج آپ آیات سے رسول اللہ عالم الغیب ہونا ثابت کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ وہ مطلب نہیں سمجھ سکے جو آپ سمجھے ہیں. یہی مطلب ہے نا. کتنی بڑی خطا ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح کہوں اور پہلوں کو غلط کہوں. اپنے علم پہ نازاں ہوں اور ان کے علم کو حقیر فقیر سمجھو. سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے حوالے سے یہ عقیدہ بنانا یہ اس لیے ہے کہ اسلاف امت کے علم اور فہم پر انسانوں نے بھروسہ نہیں کیا، گمراہی اور ضلالت میں اور کفر و شرک میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ ایک قاعدہ بیان کرتا ہوں، علامہ حیتمی نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب الزواجر کے اندر۔ وہ اصول کیا ہے، وہ اصول سمجھے بنیادی طور پر کیا ہے؟ ان وصفہ بغیر صفته یکون وصفہ تکذیب لہ، کیا؟ ان وصفہ بغیر صفته تکذیب لہ، کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف بیان کرنا، یعنی آپ کو ایسی صفت کے ساتھ متصف کرنا، ایسی صفت کے ساتھ متصف کا جو آپ کی صفت نہیں، جو آپ کا وصف نہیں، یہ آپ کی تکذیب ہے۔ اس نے رسول اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ کے پیغمبر عالم الغیب مختار کل، آپ نور بشر، آپ یہ اور آپ وہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو جھٹلایا۔ وَيُوخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ أَجْمَعُوا عَلَىٰ إِثْبَاتِهَا يَكُونُ إِنْكَارُهَا كُفْرًا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں یہ حدیث میں رسول اللہ کو کوئی وصف ثابت ہو گیا ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ دنیا نے جب رسول اللہ کے وہ اوصاف بیان کی جو قرآن و حدیث میں نہیں تھے، جو صحابہ نے آپ کے بیان نہیں کیے، جو ائمہ دین نے بیان نہیں کیے، اس دن لوگ گمراہی کے ٹوپ اندھیروں میں گر گئے تھے۔ گمراہی اس دن جس سے لوگوں نے مبالغہ آمیزیوں سے کام لیا پیغمبر اسلام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی ہمیں دیتے، ہم کھاتے ہیں، آپ کا رزق آپ تقسیم کرتے، باتیں کرتے ہیں۔ ایک شخص نبی پاک کے پاس ہے، آپ مجھے دیں، آپ نے فرمایا کہ لا اجد ما اوتی کا، میرے پاس نہیں ہے میں آپ کو دوں، کہاں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس۔ فرمایا انہو لیغضب علی ان لا اجد ما اوتی ہے، یہ غصے اس لیے مجھ سے اور ناراض ہو رہا ہے کہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ احادیث مبارکہ ہے نا، ان کا انکار کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات کہ آپ مختار کل ہیں، پوری کائنات کے اختیار آپ کو سونپ دی، اتنا بڑا مبالغہ آپ کی ہستی میں۔ لوگ پریشان، حیران کن بات، کیسی بات ہے یہ؟ رسول اللہ کا وہ مقام بیان کرنا، آپ کا وہ وصف بیان کرنا، آپ کی وہ صفت بیان کرنا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، یہ رسول اللہ کی حقیقت میں تکذیب ہے۔ اس بات کو پکا لیں، اچھی طرح پکا لیں، دیواروں پہ لکھ دیں، اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں، اپنی نسلوں میں یہ بات چھوڑ جائیں۔ اس دن ان تمام عقائد جن کی بنیاد افراط و تفریط اور غلو و تقصیر پر ہے، وہ دھڑام سے گر جائیں گے۔ رسول اللہ کے بارے میں جو ثابت ہے قرآن و حدیث میں سر آنکھوں پہ، وہ ہمارا دین، وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہماری جنت ہے، وہ ہمارے رب کی رضا ہے، وہ ہم تسلیم کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے، تصور سے بھی کام جاتے ہیں، تصور سے بھی کام جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی ہستی تو بہت بلند، ہم تو صحابہ کی گستاخی کے تصور سے کامتے ہیں۔ صحابہ تو بہت عظیم لوگ تھے، ان سے نیچے ائمہ دین میں کسی امام کی گستاخی کے تصور سے ہم کام جاتے ہیں۔ یہ لوگوں نے عقائد گھڑے ہیں، دنیا کو بتایا ہے یہ ہمارے عقائد، آپ کے عقائد ہیں، یہ اہل سنہ کے عقائد نہیں ہے، معاف کرنا، اہل سنہ کے عقائد نہیں ہے۔ اہل سنہ کے عقائد وہ ہے جو ان کی کتابوں میں مذکور ہے، یہ باتیں محدثین کی کتابوں میں نہیں ملتی ہیں۔ کہاں ملتی ہیں یہ باتیں؟ محدثین کی کتابوں سے نہیں ملتی قطعی طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ثابت کرتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ عذاب میں مبتلا کر دے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہرگز اس کے کام نہیں آ سکتے۔ یہ وہ دلائل ہے جن کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، آپ شفاعت کریں گے، آپ شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ کریں گے، اور اس کے لیے کریں جس کے لیے اللہ اذن دے گا، اور اتنی کریں گے جتنا اللہ اذن دے گا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین
کے درجے پہ لے گئے. اتنی بڑی باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اہل الحدیث ان باتوں کو درست نہیں کہتے، ان بھائیوں سے اتفاق نہیں کرتے، ان کو خطا کار قرار دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ اہل سنہ کے ائمہ کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا. بس اتنی سی بات ہے. بس ہمارا اعتبار ہے محدثین پر. ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا علم اور یقینی علم ان کے پاس تھا اور انہوں نے اس علم کے ساتھ انصاف کیا، لہذا ہم ان کے علم پر ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی طرف سے کوئی عقیدی کی ایک شک، عمل کی کوئی جزی تک نہیں بھی اختراع کی. مسلک محدثین پر ہم قائم ہیں، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے جتنے عقائد و اعمال ہیں سارے کے سارے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، کیونکہ محدثین کے جتنے عقائد تھے ان کی بنیاد اللہ کی وحی پر تھی. محدثین کا متفقہ کوئی عقیدہ ہے، کوئی بھی متفقہ عقیدہ ہے، وہ ہمارا دین ہے. سیدھی سی بات ہے. وہ اجماع ثابت ہے محدثین سے منسوب اللہ الراس والعین، وہ ہمارا دین ہے. ائمہ دین کا اتفاق حجت ہے ہمارے نزدیک، اور محدثین کا احترام، ائمہ دین کا احترام ہمارے ایمان کا جز ہے. اس سے بھی آگے کوئی الفاظ کی گنجائش ہوتی شاید میں کہہ سکتا، لیکن قاصر ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ ائمہ کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو نہیں مانتے. دنیا کی سب سے بے حقیقت بات ہے مسلمانوں، یقین کر لو اس بات پر. ایک امام اہل سنہ کا سکہ امام، اس سے محبت عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، عین امام ہے. وہ امام زہری ہو، دین اسلام سے نکالے دین دھڑام سے نیچے جائے گا. احمد بن حنبل اہل حدیثوں کے سرخیل، ائمہ محدثین کے سرخیل ہیں. ان کو دین سے نکالے، میں تو اس دین کو نہ مانوں جس دین کو احمد بن حنبل نہ مانے، امام شافعی امام مالک نہ مانے. یہ ہماری محدثین کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے. ہمیں اس انسان سے بو آتی ہے، کھن آتی ہے، تعفن ہے اس انسان جو محدثین کے خلاف بات کرتا ہے. کسی ایک سکہ امام کے خلاف بات کرے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے، ہم اس سے بری ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ائمہ دین کو نہیں مانتے. کون سے امام کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں تو صحیح، کھل کر بات کریں. مذاق کرتے ہیں محدثین کا، سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر فقیر لوگ ہیں اس دور کے، شاید یہ کل کی پیداوار ہے. مت سمجھے، یہ محدثین کے مسلک کا تسلسل ہے. وقولوا قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.